الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العليم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت کے لحاظ سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 96 میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مومنین کے تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ طبرانی کی معجم اوسط میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے، نزلت فی علی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں جلد پیدا فرما دے گا۔ آپ ایمان، عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے اس عروج پر ہیں کہ خالق کائنات نے ان پر قبولیت کی مہر لگاتے ہوئے قیامت تک کے مومنین کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خالق کائنات کی آیات کتنی سچی ہیں اور اہل سنت و جماعت کے مزاج کتنے ستھرے ہیں۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارے سینے محبت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہماری مٹی گرچہ بر صغیر کی ہے لیکن سینوں میں نور مدینہ شریف کا موجود ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ اس محبت کا جھنڈا روز حشر بھی لہرا رہا ہوگا۔ کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے، یا اس کے حسن، اس کے کردار، اس کے کمالات یا اس کی خوبیوں سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو محبت کی ہے، نہ آپ سے ملاقات کی ہے اور نہ ہی آپ کا دیدار میسر آیا ہے، اس کے باوجود ہمارے سینے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت سے آباد ہیں۔ شعب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص دوسرے سے پیار اللہ کے لیے کرتا ہے، دنیاوی محبت اس میں نہیں پائی جاتی۔ ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے۔ اس جغرافیائی فاصلے سے ہم زمانے کے فاصلے کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا اور ان کا تعارف
خود فرمائے گا کہ یہ وہی ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو محبت کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے جو محبت کی جائے اس کا گلاب کبھی مرجھا نہیں سکتا۔ ابن عساکر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنۃ و اغصانها فی الدنیا، میں اور میرے اہل بیت درخت ہیں جنت کا، اس کی ٹہنیاں جو ہے پوری کائنات پہ پھیلا دی گئی ہیں۔ کیوں؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو بھی رب کی معرفت اور قرب چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ان ٹہنیوں سے اپنا تعلق قائم کر اور رب کے دربار تک اس کو رسائی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وہ شجرہ مبارکہ ہے، وہ مبارک درخت ہیں جن کی ٹہنیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کی ترجمان بن کر پوری کائنات پہ پھیلا دی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی صداقت دیکھیے، صدیاں گزر جانے کے باوجود آج گلی گلی کوچے کوچے میں سادات کا فیض پہنچا ہے، کیونکہ مستقبل کے لحاظ سے مختلف جہات اور مختلف زاویے سامنے آنے والے تھے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس محبت کی امپورٹنس کو واضح فرمایا، وہیں اس کا معیار اور اس کا پیمانہ بھی عطا فرما دیا۔ صرف زبان کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی علامت یہ ہے کہ جہاں یہ محبت پیدا ہو جاتی ہے وہاں انسان اللہ کے دین کا باغی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دین سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ وہاں انسان شریعت کا بھگوڑا نہیں ہوتا، بلکہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ وہاں انسان اللہ کے دربار سے دور رہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سر رب کے دربار میں جھک جایا کرتے ہیں۔ وہاں شیطان کے طریقے پہ عمل نہیں کیا جاتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ وہاں اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری نظر آتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، دعویٰ حب علی کا ہو، وہاں صرف دعویٰ ہی زبان کا ہے کہ حقیقت وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، بہقی کی سنن کبریٰ، بہقی کی دلائل النبوہ، ابن سعد کے طبقات، ابن حجر کی تلخیص الحبیر اور درجنوں ماخذ میں یہ حدیث موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ رَجُلًا غَدًا، میں کل یہ جھنڈا اس شخص کو عطا فرماؤں گا جس میں یہ اوصاف موجود ہوں گے، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، یفتح اللہ علی یدیہ، میں اس کو جھنڈا عطا فرماؤں گا، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرما دے گا۔ یہاں محبت اہل بیت کے لحاظ سے ہمیں اپنی صورتحال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اس حدیث کو امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما احببت الامارۃ قبل یومئذ، اس دن سے پہلے میں نے کبھی امیر بننے کو پسند نہیں کیا تھا۔ پہلے اوصاف دیگر صحابہ میں بھی موجود تھے، لیکن آج حضور کی بارگاہ میں انتخاب کسی اور کا ہو چکا ہے۔ رات جو جو گزرتی جا رہی ہے ویسے ویسے صحابہ کی بے چینی بڑھ رہی ہے کہ وہ کون ہے جس کو صبح جھنڈا عطا فرمایا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، فرماتے ہیں این علی بن طالب، علی بن طالب کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اشتکت عیناہ، وہ آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے موجود نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، وہ حاضر ہوتے ہیں۔ فصعق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور آپ ان کو جھنڈا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں علم غیب کے لحاظ سے بھی چند باتیں بالکل واضح ہیں۔ یہ کہنا
کہ میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، یہ بات کہنی آسان ہوتی ہے، لیکن حضور کا یہ فرمانا یہ بڑے مرتبے اور فضیلت کا باعث ہے۔ اور یہاں 5 غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، تیسرا اللہ بھی پیار کرتا ہے، میں کل کو اس کو جھنڈا عطا فرماؤں گا اور اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ یہاں اس سوچ کی بھی کاٹ ہو گئی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو تو کل کا بھی علم نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو حضور کیوں فرماتے کہ کل کو میں جھنڈا عطا فرماؤں گا؟ ممکن ہے کہ میری زندگی باقی نہ رہے، یا جس کو جھنڈا عطا فرمانا ہے ان کی زندگی باقی نہ رہے۔ حضور کو اللہ کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، جبھی تو لام تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کہ میں ضرور کل کو جھنڈا عطا فرماؤں گا۔ پھر یہ کہ جس کو جھنڈا دوں گا وہ ناکام نہیں لوٹے گا بلکہ خیبر کو فتح کر کے لوٹیں گے۔ حضرت سیدنا علی نے خیبر کو فتح کر لیا۔ خیبر کا وہ دروازہ جس کو 40 مرد مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر جنگ میں بطور ڈھال استعمال فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے جہاں حکم دیا وہاں فیض بھی عطا فرمایا، وہاں طاقت اور قوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جو شان عطا ہوئی ہیں آپ کی نسبت اور غلامی سے عطا ہوئی، اور آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے ملا ہے۔ اور وہ محبت مولا علی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کے زیر سایہ رہ کر کی جائے، وہی محبت جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور جو محبت اللہ رسول کی محبتوں سے بغاوت کر کے کی جائے، وہ محبت ہرگز مولا علی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔